Lord of the Flies by William Golding. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.syed.irfanali.com. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. آئن رینڈ کی کتاب ایٹلس شرگڈ، رے بریڈری کی کتاب فahrenheit 451، جارج آرویل 1984 اور ولیم گولڈنگ کی لارڈ آف دا فلائز سب ایک جیسی کتابیں ہیں. ایک بات مشترک ہے کہ یہ پیش کرتی ہیں آئیڈیا، سوچ. لارڈ آف دا فلائز کو نوبل انعام ملا. کیونکہ دراصل یہ انسان کا اصل روپ، اس کی فطرت دکھاتی ہے. یہ سوال کرتی ہے کہ کیا انسان دراصل وحشی ہے، خود غرض ہے، لالچی ہے، نیکی کے بجائے برائی اس کی فطرت کا حصہ ہے. یہ کتاب ولیم گولڈنگ نے کورل آئلینڈ سے متاثر ہو کر لکھی. کورل آئلینڈ میں چند پڑھے لکھے انگریز بچے جہاز کے تباہ ہونے پر ایک بے آباد جزیرے پر رہنے پر مجبور ہوئے اور جزیرے کو جنت بنا دیا. شاندار تہذیب، ادب و آداب، نیکی. مگر ولیم گولڈنگ نے اس کے برعکس لارڈ آف دا فلائز میں وہی بچے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد ایک بے آباد جزیرے پر زندگی گزارتے دکھائے اور نوبل پرائز حاصل کر لیا، کیونکہ اصل انسانی فطرت دکھا دی کہ بچوں نے پہلے تہذیب یافتہ ہونے کی کوشش کی. ابتدا اچھی تھی، مگر جلد ہی ان میں چھپی شیطانیت نے ابھرنا شروع کیا. لڑائیاں سیکھیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. بدی نے نیکی پر فتح حاصل کر لی. ولیم گولڈنگ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کو آزادی ملے تو وہ کورل آئلینڈ کی طرح جنت نہیں بنائے گا، بلکہ جنت کی جگہ جہنم اور تعمیر کی جگہ بربادی کرے گا. چند اچھے لوگ ضرور ہوں گے، نیکی کی تلقین کریں گے، مگر برائی کی طاقتیں بہت زیادہ اور طاقتور ہوں گی اور نیکی کو تباہ و برباد کر کے معاشرے میں انتشار پھیلائیں گی. کورل آئلینڈ میں بچوں کو وحشی انسانوں سے لڑنا پڑا اور اپنی نیکی اور ہمت سے فتح حاصل کر لی. مگر لارڈ آف دا فلائز کے بے آباد جزیرے میں کوئی وحشی موجود نہ تھا، بلکہ انہیں اپنی ذات کی بدی اور وحشی پن سے لڑنا پڑا، اور جس نے انہیں شکست دی. دو عظیم فلاسفرز کی سوچ ان دو کتب میں ملتی ہے. روسو کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر نیک ہے، مگر سوشل آرڈر، سماجی نظام اسے خراب کر دیتا ہے. اگر وہ فطرت کے قریب رہے گا تو نیک رہے گا. جبکہ ٹامس ہاب نے بالکل اس کے برعکس بات کی. وہ کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر شرری ہے اور سماجی نظام کی ذمہ داری ہے کہ شر کو سر نہ اٹھانے دے. یہی بات ولیم گولڈنگ لارڈ آف دا فلائز میں بتا رہے ہیں. دانشور بچہ پگی سوال کرتا ہے، ہم کون ہیں؟ انسان ہیں، جانور ہیں یا وحشی ہیں؟ ولیم گولڈنگ کا جواب ہے، ہم تینوں چیزیں ہیں، انسان، حیوان اور وحشی درندے. جنگ عظیم دوئم کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس شے نے اتنی تباہی پھیلائی ہے. بدی نے. بدی کیا ہے؟ تین ناولسٹ آئرس مرڈاخ، اینتھنی برجس اور ولیم گولڈنگ، نیکی بدی، اندھیرا اجالا کی سوچ فلسفے میں سر فہرست ہیں. ولیم گولڈنگ مثالوں سے، تشبیہ، استعاروں سے، عام سی کہانی کے اندر بہت گہری بات، سوچ اور فلسفہ، یعنی برائی کی طاقت اور انسانی نفسیات کو بیان کرنے میں بے حد کامیاب رہے اور نوبل پرائز حاصل کر لیا. وحشی پن، حیوانیت، بدی انسان کی اصل فطرت ہے جسے وہ چھپائے رکھتا ہے، اور اگر مناسب ماحول میسر آ جائے تو انسان کی چھپی ہوئی اصلیت، حیوانیت، وحشی پن، بدی کی طاقت سامنے آ جاتی ہے.
اور نیکی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ولیم گولڈنگ نے 14 بچوں میں تمام کائنات سمیٹ دی ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کی اچھی بری فطرت، نیکی، بدی، لالچ، خود غرضی اور دھونس دھاندلی سے طاقت کا اصول دکھایا ہے۔ رالف، پگی، جیک میریڈیو، سائمن، راجر، مورس، رابرٹ، سیمنیرک، سیم اینڈ ایرک اور چھوٹے بچے لٹلنز، جانی، ہینری، فل، پرسیول۔ رالف اور جیک ان بچوں میں لیڈر ہیں، مگر ایک اچھا نیک، ایک برا بد۔ پگی اور سائمن اچھے ہیں تو راجر برا اور لٹلنز بچے عوام ہیں جو لیڈر کو خاموشی سے دیکھتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سب سے پہلے اچھے کردار کو دیکھتے ہیں۔ رالف 12 سال سے کچھ بڑا، ذہین، صحت مند، خوبصورت۔ اسے علم تھا انسان اصل میں کیا ہے۔ جزیرے میں بکھرے ہوئے بچوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اسے لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ یہ بہادر بھی ہے، ہمدرد بھی، قانون کی حکمرانی بھی چاہتا ہے، انصاف پسند ہے، جمہوری نظام، عوام کا نظام چاہتا ہے۔ ذہانت کی وجہ سے بارش سے بچنے کے لیے جھونپڑیاں بنانے کی خواہش ہے، چاہتا ہے آگ روشن ہو تاکہ ان کی مدد کو لوگ پہنچ سکے۔ یہ تمام اچھی خصوصیات تھیں، مگر وہاں جیک بھی تو موجود تھا، برائی کی طاقت۔ ابتدا میں تو اچھا لڑکا رالف لیڈر بن گیا، مگر جلد ہی جیک سامنے آیا۔ جیک بلند مرتبہ اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جلد ہی اس کردار سے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اگر برائی کی قوتوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو وہ نیکی پر فتح حاصل کر لیتی ہیں۔ اس جزیرے پر آنے سے پہلے جیک چرچ میں نیکی کے گیت گانے والے بچوں کا سربراہ تھا، کلاس کا مانیٹر، ہیڈ بوائے۔ نیکی کے گیت گانے والے بچے کو اس جزیرے میں زندگی گزارنے کا موقع ملا تو اصل شخصیت سامنے آ گئی۔ جمہوری، نیک اور ایماندار رالف کے برعکس وہ ڈکٹیٹر، آمر، دھونس دھاندلی اور ظلم و استبداد سے حکمران بن بیٹھا۔ وہ شکاری تو تھا ہی، خنزیروں کے شکار میں اس نے لطف اٹھایا۔ پہاڑی چوٹی پر مدد کے لیے آگ اور آرام و سکون کی خاطر جھونپڑیوں کے بنانے سے زیادہ اس نے جانوروں کے قتل و غارت میں دلچسپی لی۔ اچھے لوگوں کی مدد تو رالف کرتا تھا، مگر شرارتی اور بدتمیز جیک ان اچھے لوگوں کے خلاف تھا۔ سور کے شکار کا گوشت بچوں کو کھلاتا اور وہ اس کے ساتھ مل گئے، 2 گروپس بن گئے۔ تمام بچے اب جیک کے ساتھ تھے، ماں سوائے چند نیک دل اچھے بچوں کے جو کہ پگی، سائمن اور جڑواں سیم اینڈ ایرک تھے۔ جیک سربراہ بنا تو وہ سب دوبارہ وحشی انسانوں کی زندگی کو پسند کرنے لگے۔ انہوں نے نیک دل سائمن کو قتل کر دیا، پگی کی اینک چھین لی گئی، اس نے واپس مانگی تو اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تمام نیک لوگ قتل کیے جانے لگے اور بدی ایک برے لیڈر جیک کی وجہ سے جزیرے پر قبضہ حاصل کر گئی۔ سائمن خاموش تباہ، نیک درویش انسان، انسانوں سے محبت کرنے والا، ان کی مدد کی خواہش رکھنے والا۔ جزیرے میں آنے سے پہلے یہ جیک کے مذہبی گیت گانے والے بچوں کے گروپ میں شامل تھا، مگر چونکہ عادات نیک تھیں لہٰذا جزیرے میں رالف کے گروپ میں شامل ہوا۔ جب سب بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو یہ رالف کے ساتھ جھونپڑیاں بنانے میں لگا رہتا۔ چھوٹے بچے جو درختوں میں چڑھ نہیں سکتے تھے، سائمن ان درختوں پر چڑھ کر پھل چھوٹے بچوں کو دیتا۔ اس کی عادت مذہب، روحانیت، فلسفے کی طرف تھی۔ جنگلوں میں نکل جاتا، فطرت کے درمیان اکیلا سوچ و بچار کرتا رہتا۔ سائمن نے ہی لارڈ آف دا فلائز کی حقیقت جانی کہ برائی کی اصل جڑ تو انسان کے اندر ہے۔ اس کی شخصیت جیک سے بالکل الٹ ہے، نیک ہے اور اس لیے برائی کی طاقتوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ نیک درویش سائمن بچوں کو پھل دیتا ہے، پگی کو گوشت دیتا ہے اور جیک کے غلط فیصلوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔
पिगी, बहुत मोटा ताज़ा बच्चा, सांस लेने में दुश्वारी की बीमारी और नज़र बेहद कमज़ोर, लिहाजा मोटे शीशों की ऐनक की वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अपनी जिस्मानी खराबियों के बरक्स वो तमाम बच्चों में सबसे ज़्यादा हसास और अक्लमंद है, बल्कि वाहिद बच्चा जो बड़ों की तरह सोचता है। नेकी को पसंद करने की वजह से तमाम ज़िंदगी रॉल्फ के साथ रहता है। कौंख बाजे नुमा घूंगे का एहतराम करता है, यानी कानून का एहतराम करता है, और उसे कभी भी तबाह करने या तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं करता, मगर उसे इंसान की बुराइयों का इल्म है, इसलिए हमेशा कम से कम बोलता है, इंसानों से दूर रहता है ताकि उनके मजाक का निशाना ना बने। जो ऐनक वो पहनता है उससे आग जलाई जाती है। ऐनक के बगैर वो देख नहीं सकता, मगर बुराई की ताकतें उससे ऐनक छीन लेती हैं। ऐनक का शीशा टूट जाता है और बिलाखिर ऐनक को हासिल करने की कोशिश के दौरान बुरे बच्चे उसे जान से मार देते हैं। नेकी बुराई के हाथों कत्ल हो जाती है। पिगी ख्वाहिश रखता है कि बच्चे खेल कूद में वक्त ज़ाया ना करें, तामीरी काम करें, मगर खेल कूद जो वो रोकना चाहता है उसी खेल ने उसकी जान ली और मामूली खेल एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया, नेकी और बदी की जंग। रॉजर, एक बेरहम जालिम बड़ा बच्चा, किसी के जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं। जब छोटे बच्चे रेत पर घर बना रहे होते हैं तो ये आता और पैरों से सब कुछ तबाह कर देता और उनके जमा किए हुए खूबसूरत पत्थर पैरों से दूर फेंक देता। बच्चों पर पत्थर मारकर खुश होता। दरअसल ये जैक नामी लीडर का बेरहम संग दिल सिपह सालार था। ये जैक की बुराइयों का साथी भी था और उन्हें सराहता था। जैक के अहकामात पर अमल दरामद करवाता और पिगी जैसे अच्छे इंसान को एक बुलंद जगह से पत्थर फेंककर मारने में भी रॉजर का ही हाथ था। मॉरिस इब्तदा में हंसमुख बच्चा था जो लड़ाइयों को ख़त्म करवाने की कोशिश करता था, मगर बाद में जैक के साथ मिल गया। जब रॉल्फ के कैंप पर हमला किया गया तो मॉरिस जैक के साथ था। बुराई नेकी पर फतह हासिल कर चुकी थी। रॉबर्ट इब्तदा में अच्छा इंसान था, मगर जैक के बदी के ग्रुप में शामिल हुआ। लड़के किस कदर वहशी हो चुके थे। एक मर्तबा खेलना शुरू किया। सबके दरमियान रॉबर्ट ने खंजीर की तरह भागना शुरू किया। लड़के हंसने लगे। फिर लड़कों ने रॉबर्ट पर मजाक में पत्थर फेंकने शुरू किए। रॉबर्ट ने भागना चाहा तो उसे पकड़ लिया गया और इस तरह मारा गया जैसे वाकई सुअर हो। जैक ने बालों से पकड़कर इस तरह छुरी फेरी जैसे वाकई मार डालेगा। रॉबर्ट सख्त घबरा चुका था और भागना चाहता था। वो बच तो गया मगर जख्मी हो चुका था। रॉबर्ट जैक के गैंग का अहम रुकन था। जुड़वां बच्चे सैम एंड एरिक, बहुत मुशाबिहत, हैरान कुन हद तक एक जैसे जुड़वां बच्चे। जब पिगी ने पहली मर्तबा उन्हें देखा तो परेशान हो गया कि कौन कौन है। दोनों ही काम के बेहद शौकीन और एक्टिव, आग के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहले लकड़ियां लाने वाले, मगर दोनों एक साथ काम करने के आदी थे। जब रात को दोनों ने पहाड़ी पर आग जलाए रखनी थी तो दोनों अलहदा अलहदा बारी ना दे सके और दोनों सो गए, जिससे मुश्किलात पैदा हुई। दोनों ही मेहनती थे, हंसमुख और खुश मिजाज थे। और आखिर में ज़िक्र करते हैं छोटे बच्चों का, लिटलन्स का। ये थे परसिवल, जॉनी, हेनरी, फिल और ठोरी पर पैदाइशी निशान वाला बच्चा। ये बड़े बच्चों से अलहदा ज़िंदगी गुजारते रहे। ये देखे बगैर फल कैसे हैं, कहीं ख़तरनाक तो नहीं, उन्हें हासिल करने और खाने में मसरूफ़ रहते, जिसकी वजह से पेट दर्द वगैरह की बीमारियों से परेशान भी रहते। रात को अंधेरे से खौफज़दा रहते और एक दूसरे के करीब जमा हो जाते। उनकी ज़िंदगी का मकसद खाना, पीना और सोना था।
جب بڑے بچے اسمبلی میں جمع ہوتے تو یہ اس میں شامل ہوتے صرف تفریح سمجھ کر۔ کارروائی میں سنجیدگی دکھانا ان کا مقصد نہ تھا۔ دراصل ناول میں یہ استعارہ ہے عوام کا جو لیڈروں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا۔ جس طرح معاشرہ غریب اور کمزور، بے سہارا، ضرورت مند عوام کے ساتھ بے رحم سلوک کرتا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ لارڈ آف دا فلائز بائی ولیم گولڈنگ۔ نیوکلیئر جنگ ہو رہی ہے۔ کچھ بچے ہوائی جہاز میں محفوظ مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاز تباہ ہوتا ہے مگر انہیں حفاظت سے ایک بے آباد جزیرے پر اتار دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں 6 سے 12 سال کی عمر کے یہ بچے اچھی تہذیب یافتہ نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں۔ طاقت کے حصول کی خاطر آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جزیرے پر سب سے پہلے رالف اور پگی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ انہیں ایک گھونگا ملتا ہے جسے رالف باجے کی طرح استعمال کرتا ہے اور آواز سن کر دوسرے بچے جیک کی سربراہی میں وہاں آ جاتے ہیں۔ سردار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ رالف 12 سال کی عمر کا سب سے بڑا بچہ ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے، لیڈرانہ صلاحیتیں بھی رکھتا ہے، اس لیے اسے چیف منتخب کر لیا جاتا ہے۔ جیک جو خود چیف بننے کا خواہش مند تھا اب شرمندہ بلکہ ناراض ہے۔ رالف جیک سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور اسے شکار کرنے والے گروپ کا انچارج بناتا ہے۔ رالف، جیک اور سائمن بلند مقام پر جاتے ہیں اور انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ ایک جزیرے پر ہیں۔ انہیں سور بھی نظر آتے ہیں جن کا گوشت شکار کے بعد کھایا جا سکتا تھا۔ ایک سور کا شکار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ رالف گھونگے کی آواز سے سب بچوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک جزیرے پر ہے جہاں ان کے علاوہ کوئی انسان نہیں، مگر پانی ہے، کھانے کے لیے اشیاء ہیں، اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تہذیب یافتہ زندگی کی ابتدا کے لیے جس بچے کے ہاتھ میں کونک گھونگا ہوگا صرف اسے بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ رہائش کے لیے جھونپڑیاں بنانی چاہیے۔ آگ کی ضرورت ہے جسے دیکھ کر مدد کے لیے آنے والے جہاز متوجہ ہو سکے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں گھونگا آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ جزیرے پر درندے کی طرح کی خطرناک چیز سے کیسے بچیں گے۔ یہاں رالف اور جیک کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آتا ہے۔ رالف دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ جزیرے میں کوئی درندہ نہیں ہے، جبکہ جیک کہتا ہے کہ ہے، ضرور ہے، مگر شکار کے ذریعے اس درندے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جزیرے میں خطرناک درندہ موجود ہے۔ مدد کے لیے آنے والے جہاز انہیں دیکھ سکیں اس مقصد کے لیے دھوئیں کی ضرورت ہے، اور پگی کی اینک کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے مگر وہ بہت بڑے حصے میں پھیل جاتی ہے۔ پگی غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ وہ بے وقوفانہ حرکات کر رہے ہیں اور ان میں کوئی نظم و ضبط نہیں۔ ٹھوری پر نشان والے بچے نے آگ لگائی اور اب وہ غائب ہے۔ جیک سور کے شکار میں مصروف رہتا ہے اور جس وقت دوسرے بچے آرام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ اس وقت بھی شکار کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ رالف جھونپڑیاں بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بچے درکار ہیں، اور جیک شکار کا خواہش مند ہے اور بچوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں ہی اپنے کام کو اہم سمجھتے ہیں اور اب ان میں شدید اختلاف ہے۔ راجر چھوٹے بچوں کو مذاق میں پتھر مار رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی بچے کو قتل کرے۔ اب کم از کم ایک ایسا بچہ جزیرے پر موجود تھا جو فطری طور پر قتل کرنے کا خواہش مند تھا اور انسان مار کر خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ جیک سوچتا ہے کہ اس کے شکاری گروپ کو اپنے چہرے پر رنگ وغیرہ لگا لینا چاہیے، وحشیوں کی طرح حلیہ بنا کر وہ بہتر طریقے سے شکار کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا اور سور کو مار بھی دیا
مگر اس کام کے دوران آگ کی طرف سے دھیان ہٹ گیا اور وہ بجھ گئی، اور ایک جہاز جو دھواں دیکھ کر وہاں آ سکتا تھا ان کی مدد کے لیے وہاں نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے رالف غصے میں تھا۔ اس کے اور راجر کے درمیان تکرار ہوئی۔ جیک نے شرمندگی محسوس کی۔ رالف کو تو کچھ نہ کہہ سکا مگر غصے میں پگی کی اینک توڑ دی۔ رالف نے محسوس کر لیا کہ وہ جس طرح مہذب طریقے سے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے ایسا نہیں ہو رہا، اس کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نہ جھونپڑیاں تیار ہو رہی ہیں، نہ آگ روشن رکھی جا سکی۔ وہ کہتا ہے جب کوئی وجہ نہیں ہے تو بے مقصد درندے وغیرہ سے خوفزدہ ہو کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اہم کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جیک گھونگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جگہ خوفزدہ کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ ہاں ہیں اور پانی سے آتی ہیں۔ اب بچوں کے دلوں میں واقعی خوف بیٹھ چکا تھا۔ پگی سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں، وہ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں۔ جیک غصے میں ہے اور پگی کو برا بھلا کہتا ہے۔ جیک کہتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہر درندے کا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ رالف چیف بننے کا اہل ہی نہیں ہے۔ بہت سے بچے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ رالف چیف کا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے مگر سائمن اور پگی اسے ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ اگر جیک کو چیف بنا دیا جائے گا تو وہ بربادی لائے گا۔ پگی اور رالف کا تو وہ بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ رات کو جب سب بچے سو رہے تھے آسمان پر جنگ شروع ہوئی۔ ایک جہاز تباہ ہوا۔ پائلٹ نے پیراشوٹ کی مدد سے اترنے کی کوشش کی مگر پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے پہاڑیوں پر گر کر مر گیا۔ سیم اور ایرک اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی درندہ ہے اور باقی بچوں کو بھی بتاتے ہیں۔ رالف، جیک اور چند دوسرے بڑے بچے درندے کی تلاش میں جاتے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں ملتا۔ لڑکے کھیل شروع کرتے ہیں۔ ایک لڑکا سور بن جاتا ہے اور باقی مذاق میں اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کھیل خطرناک صورتحال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ درندے کی تلاش میں راجر، رالف اور جیک پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے۔ وہ پیراشوٹ سے لٹکے ہوئے مردہ پائلٹ کی لاش دیکھتے ہیں اور درندہ سمجھ کر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جیک اپنا علیحدہ گروپ بنا چکا ہے۔ بہت سے بچے اس کے ساتھ ہیں جو وحشی زندگی اور شکار کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک سور کا شکار کرتے ہیں، اس کا سر کاٹ کر ایک چھڑی میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ دراصل اب وہ وحشی بن چکے ہیں اور درندے کو قربانی پیش کر رہے ہیں۔ سائمن لٹکے ہوئے سور کے سر کے پاس جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ تصور میں سر سے باتیں کر رہا ہے۔ سر کہہ رہا ہے کہ دراصل درندہ اور شر، برائی انسان کے اندر ہے جسے ختم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی جو چیز وہ باہر تلاش کر رہے ہیں انہیں اپنی ذات کے اندر وہ خامی تلاش کرنی چاہیے۔ اب درندے کی حقیقت جاننے کے لیے پہاڑ پر جاتا ہے اور جان جاتا ہے کہ جسے وہ درندہ سمجھ رہے ہیں وہ تو اصل میں مردہ پائلٹ ہے۔ وہ یہ بات بتانے کے لیے جس وقت جیک کے پاس جاتا ہے اس وقت اس کا گروپ وحشیوں کے انداز میں آگ کے گرد ناچ رہا ہے، وحشیوں کے گانے گا رہا ہے، اور اسی حالت میں سائمن کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیک کے وحشی گروپ کو آگ جلانے کے لیے پگی کی اینک کی ضرورت ہے۔ اینک کے حصول کے دوران ایک بھاری پتھر پگی پر پھینک کر اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ رالف کو بھی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جھاڑیوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، مگر اسے مارنے کے لیے جھاڑیوں کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔ جیک کا تمام وحشی گروپ اسے تلاش کر رہا ہے اور بالآخر جیک حکم دیتا ہے کہ رالف کو مارنے کے لیے تمام جنگل کو جلا دیا جائے۔ رالف جان بچانے کے لیے سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ موت کے قریب تھا مگر اس کی خوش قسمتی تھی کہ اتنی شدید آگ کو دیکھ کر بحری فوج کے جوان تحقیقات کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ رالف اپنی موت سے چند سیکنڈ پہلے بچ چکا تھا کیونکہ فوجی کے پاس ریوالور تھی اور اس کے پیچھے مشین گن کے ساتھ اس کا ساتھی بھی موجود تھا۔
رالف نے پریشانی میں سب کچھ بتایا۔ وہ اور باقی بچے سخت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں ناول ختم ہوا، مگر جس فوجی جوان نے بچوں کو بچایا وہ در حقیقت انہی بچوں کی طرح خود بھی لڑ رہا تھا، اپنے دشمن کو تلاش کر رہا تھا کہ وہ کہیں نظر آئیں تو انہیں اپنے ہتھیاروں سے ختم کر دے۔ ولیم گولڈنگ کہنا چاہتے ہیں کہ بدی کا چکر پوری رفتار سے چل رہا تھا، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔